السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک لمبا کلپ آیا ہے غامدی صاحب کے خلاف، وہی اہل بیت کے ایشو پہ۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کیا کرنا چاہیے نا کہ آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ کا اصول اور غامدی صاحب کا اصول جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ غامدی صاحب کا اصول یہ ہے کہ قرآن دین کی اصل ہے اور قرآن کے آگے جو ہے کوئی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ میں آؤں گا کہ غامدی صاحب کو کتنا حدیث کے بارے میں نالج ہے اور کتنا آپ کو نالج ہے، وہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ قرآن کے آگے جو ہے نا وہ کسی حدیث کو نہیں مانتے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ اور حدیث اصل میں جو ہے نا وہ راویوں کا یہ رہتا ہے، راویوں کے ورڈز ہوتے ہیں، وہ بندہ کا ورڈز نہیں ہوتے جن کو وہ جو ہے بولتے کہ فلاں فلاں دے دیا۔ اصلاً جو ہے جیسے اگر میں جو ہوں ایک طرح سے ڈائریکٹلی اگر میں لیکچر آپ کا سن لوں تو یہ آپ کے ورڈز جو ہے میرے پاس ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب کے ذریعے۔ لیکن کوئی بندہ آپ سے ملنے گیا ہے سپوز اکیڈمی میں، آپ نے اس کو کوئی بات بولا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بندے نے آ کے مجھے یہ بات بولا کہ علی بھائی نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ویڈیو پروف نہیں ہے، وہ بس اس بندے نے کہا، اور جو بندہ ہے وہ سکا بندہ ہے، تب بھی جو ہے یہ جو ہے اصلاً آپ کی بات نہیں ہوگی، اصلاً اس بندے کی بات ہے جو اس نے آپ کے اوپر منسوب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہے خبر احد میں اور قرآن میں۔ قرآن ہمیں ویسے ہی ملا ہے اور سنت ہمیں ویسے ہی ملی ہے جس طرح سے آپ یوٹیوب پہ بیان دیتے ہو اور ہمیں ملتی ہے نا، اسی طرح سے سمجھ لیجئے قرآن اور سنت ہمیں ملی ہے۔ اور حدیث جو ہے جو دوسری مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ کوئی بندہ آپ کے اکیڈمی میں گیا، آپ نے اس کو کوئی بات بولی ہے، وہ جو ہے دوسروں کو کسی نے بتایا، پھر وہ تیسرے کو کسی کو نے بتایا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بندہ اگرچہ سکا ہو لیکن اس کی اوتھینٹسٹی ویسی نہیں ہوگی جیسے کہ آپ خود جو ہے یوٹیوب پہ آ کے بیان دے دیں۔ ایک چیز ہے جو ڈائریکٹلی آپ سے مجھے مل رہی ہے، چاہے آپ کتنا ہی پہلے ریکارڈ ہی کیوں نہ کرا لیے ہو، لیکن وہ چیز جو ہے مجھے ڈائریکٹلی مل رہی ہے آپ سے، اور ایک چیز مجھے جو ہے دوسروں کے واسطے سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دونوں چیز سیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے بہت لمبی یہ تقریر فرمائی تھی جس میں سے بہت سارا چیز آپ نے ریپیٹ کیا تھا جو کہ پہلے سے تھا، اور زیادہ تر پوائنٹ سے ہم آپ کے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو ایک لیبلنگ لگانا، اسٹیریوٹائپنگ لگانا کہ فلاں شخص ناسبی ہے، فلاں شخص رافضی ہے، یہ چیز کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سورہ حجرات میں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو وہ نام مت دو جس سے وہ خود مخاطب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ اب جیسے یہ اہل بیت والا مسئلہ جو ہے، اس چیز کو تو غامدی صاحب نے جو اپروچ کیا ہے وہ قرآن کے تھرو اپروچ کیا ہے۔ اصل ٹاپک بنو امیہ نہیں ہے، اصل ٹاپک ہے قرآن اور اہل بیت۔ اور قرآن کس کو اہل بیت کہتا ہے؟ قرآن جب اہل بیت کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ روایت جو ہے وہ اہل بیت کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی کہہ رہا ہے اور باقی لوگ کو بھی کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ روایتیں جو ہے کتنی قبول ہے اور کتنی قبول نہیں ہے۔ تو جب یہ قرآن یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہے وہ اہل بیت ہے، الحمدللہ قرآن کے اوپر آپ نے جو باتیں کہی ہے ہم جو ہے ان سے 100% اگری کرتے ہیں۔ پرابلم تب آتی ہے جب آپ حدیث کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہ بولتے ہیں کہ غامدی صاحب نے حدیث کی تحریف کی اور کچھ حصہ لیا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ غامدی صاحب جو ہے نا حدیث میں سے صرف وہی لیتے ہیں جو قرآن سے میچ ہوتا ہے، جو قرآن سے میچ نہیں ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ چیز نہیں لیتے، چاہے وہ پوری حدیث ہو، پارٹ آف حدیث ہو، کوئی ترک حدیث کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ حدیثوں کو جو کے پارٹس کو یا پھر کچھ حدیثوں کو جو انہوں نے نہیں لیا ہے
تو اس سے وہ ناسبی نہیں بن جاتے، نہ ہی وہ رافضی بن جاتے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہ چیز مینشن کروں گا کہ غامدی صاحب کا جو یہ موقف ہے ملوکیت کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، اس چیز میں غامدی صاحب کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ان کی جو بھی ایکسپلینیشن انہوں نے دیا ہے، ایکچولی اٹ ڈز ناٹ میک سینس ٹو می۔ بھلے میں اتنی بات ان کی مان سکتا ہوں کہ ہر بات جو ہے آپ روایت سے نہیں ثابت کر سکتے، اور روایتیں بھی جو ہے نا وہ شیعہ سنی کے ڈویژن کے بعد جو ہے یہ جمع کی گئی ہے۔ تو مجھ سے اگر آپ پوچھیے گا کہ روایت جو ہے وہ ہی اصل کاز ہے شیعہ سنی ڈیوائڈ کا، کیونکہ روایتیں تو شیعہ بھی جو ہے اپنے لے آتے ہیں، اور وہ جو حضرت عمر والا جو واقعہ ہے وہ بھی بولتے ہیں صحیح سند سے، آپ بولتے صحیح سند سے نہیں ہے، تو ادھر تو آپ منکرین حدیث تو آپ خود ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کا انکار سب نے کیا ہے، سب اپنے اصول کے بنیاد پہ کیا ہے۔ ہم جو ہے اسلام کو جو ہے محدثین کے فہم سے یا پھر فقہا کے فہم سے یا امام بخاری کے فہم سے نہیں سمجھتے، ہم پوری کی پوری دین کو جو ہے وہ قرآن کے فلٹر سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آتا ہے ہم لوگ کے پاس تو جو فلٹر لگتا ہے وہ قرآن ہے، جو کتاب اللہ نے ہمارے پر نازل کی ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کے فلٹر سے اگر بخاری مسلم بھی نہیں گزرے گا نا تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو بھی رد کیا جائے گا۔ میرے قرآن سا ہے ہی نہیں، بخاری مسلم تو شے ہی نہیں، قرآن جیسی کتاب ہے ہی نہیں، بخاری مسلم تو شے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو غامدی صاحب کا پہلے اصول بیان کرنا چاہیے کہ یہ ان کا اصول ہے، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن کے اگینسٹ کوئی بھی حدیث چلی جاتی ہے نا تو غامدی صاحب کو وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کو ناسبی بن کے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ غامدی صاحب کیوں جو ہے مولا علی کے ساتھ بکس کریں گے؟ کیا فائدہ ان کو؟ لیکن جو چیز قرآن کے اگینسٹ ہو اس چیز کو تو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا۔ تو جو بھی قرآن کے اگینسٹ والی بات ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے۔ قرآن اور اہل بیت میں تو ہم لوگ کو سب سے پہلے یہی سوچنا چاہیے نا کہ قرآن نے کس کو اہل بیت کہا ہے؟ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت کہا ہے۔ پھر جب ہم روایتوں میں جاتے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بیسکلی جو ہے، اچھا یہ جو انٹرنیشنل پھکی جو وہ بولتے ہیں، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو ورسٹ پھکی ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ ان کی پھکی تو ایکچولی قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے۔ وہ زید بن ارقم والی روایت ہے۔ بھائی ایک چیز یاد رکھو کہ جب ہم لوگ روایت کہتے ہیں نا یا ہم لوگ راوی کا فہم یہ کہتے ہیں تو ہم لوگ صحابی کو نہیں بولتے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بولتے ہیں۔ راوی یہ ہے کہ جنہوں نے زید بن ارقم کے اوپر یہ چیز منسوب کیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ بولتے ہو کہ حدیث ضعیف ہے تو آپ زید بن ارقم کو ضعیف نہیں کہتے ہو، آپ جو ہے جو اس راوی کو جو ہے جو اس حدیث کو ٹرانسمٹ کیا اس کو آپ ضعیف کہتے ہو۔ تو حدیث اصلاً جو ہے وہ راوی کا ہی جو ہے فہم ہوتا ہے، اور حدیث بھی جو ہے نا قرآن کے طرح باللفظ محفوظ نہیں ہے، وہ بالفہم محفوظ ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی تھی کہ بیویاں تو طلاق دو تو وہ جو اہل بیت نہیں رہتی ہے، یہ تو قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے صاف صاف، اسی لیے تو یہ روایت قبول نہیں ہے۔ ایک تو تعرض ہے، آپ یہ بولتے ہو کہ مفتی کامران شہزاد نے جو ہے دجل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اگر آپ مفتی کامران شہزاد کو پورا کوٹ کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں روایت جو ہے نا وہ تعرض ہے، یہ کانٹراڈکٹری روایت ہے۔ اور ایک طرف جو ہے زید بن ارقم بولتے ہیں اہل بیت ہے، دوسری طرف بولتے ہیں نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک تعرض روایت ہے۔ اور جو نہیں والی جو روایت آپ بول رہے ہو کہ تکیہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ دو ایک طرف جو ہے زید بن ارقم جو ہے یہ بھی بول سکتے تھے کہ وائفس بھی ہے اور یہ لوگ بھی ہے، اور یہ والی جو ان کی مثال ہے اگر انہوں نے دی ہے، ہمیں نہیں لگتا انہوں نے دیا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ روایتی جو ہے جعلی ہے، بھلے ہی مسلم میں ہو، کوئی آسمان سے نازل کتاب نہیں ہے،
بخاری اور مسلم. اور یہ جو آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نا افتؤمنوا بہذا الکتاب وتکفرون، یہ قرآن کے بارے میں ہے، یہ تورات کے بارے میں، یہ اس کتاب کے بارے میں ہے جس کو جو ہے اللہ نے نازل کیا ہے، حدیثوں کی کتاب کے بارے میں نہیں ہے. یہ یہود اور نصارہ تو خود گمراہ ہوئے اپنی حدیثوں کی کتاب کے، کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے کتابیں لکھتے تھے، وہ بولتے تھے اللہ کی طرف سے یہ کتاب. یہ جو آپ بائبل پڑھیے گا تو گاسپلز کے علاوہ یا تورات کے علاوہ اور سب جو کتابیں وہ کیا ہے، وہ ان کی حدیث کی کتاب ہے. اسی کو تو وہ جو ہے تورات اور انجیل کے اندر مکس کر کے وہ بیان کرتے ہیں. حدیث میں تو آپ کو تکفر کرنا پڑے گا، آپ کو ہر حدیث ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو ہر حدیث تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا ہے. اصول حدیث میں یہی ہے کہ ہر حدیث آپ کو، انفیکٹ زیادہ تر حدیثیں آپ کو ریجیکٹ کرنی ہے. امام بخاری نے زیادہ تر حدیثیں ریجیکٹ کر دی، محدثینوں نے زیادہ تر حدیثیں ریجیکٹ کی ہے. تو تکفر تو حدیث کا ہو ہی رہا ہے. قرآن کا آپ تکفر نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب کا آپ جو ہے تکفر نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں یہ چیز بولا ہے کہ بعض کے تم کتاب کو جو ہے مانتے ہو، بعض کو تم نہیں مانتے ہو. یہ کتاب یہاں سے بخاری مسلم نہیں ہے. بخاری مسلم کی تو بعض روایتوں کو مانیں گے اور بعض روایتوں کو تو رد بھی کریں گے. پاٹلی بھی مانیں گے اور پاٹلی بھی رد کریں گے، کیونکہ ادراج بول کے بھی کوئی چیز ہوتا ہے. بہت سارا طرق آپ دیکھیے گا کہ راوی یہ بات بولتا ہے، 5 راوی ایک بات بولتا ہے، ایک راوی کو ایکسٹرا کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے، آپ کو وہ ایکسٹرا پارٹ کو ہٹانا پڑتا ہے. محدثین بولتے ہیں یہ راویوں کا ادراج ہے، تو آپ نے پارٹلی تو اس کو ریجیکٹ کیا نا. بہت ساری ایسی حدیثیں رہتی ہے. ابھی گاندھی صاحب جو ریسنٹلی قبر کے عذاب والی حدیثیں جو ہے بیان کر رہے تھے، تو اس میں جو ہے ایک حدیث آئی ہے جس سے کتنی ساری حدیثیں آئی ہے جس کے اوپر یہ حضرت عمر وغیرہ سے ہوا، انس بن مالک سے ہوا، کتنی ساری الگ الگ صحابہ سے حدیث آئی ہے کہ جو روتا ہے میت پہ تو میت کو جو ہے عذاب ہوتی ہے. یہ حدیث جب اماں عائشہ کے پاس آئی ہے تو انہوں نے رد کیا، بولے یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے حدیث. انہوں نے جتنی بھی صحابہ ہے جو اس حدیث کو روایت کرتے سب کو رد کیا، بولے یہ قرآن کے حدیث جاتی حدیث. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ یہ تو جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے کافروں کے بارے میں یہ حدیث تھی کہ یہ لوگ تو یہاں رو رہے ہیں اور وہاں پر اس کافر کو عذاب مل رہا ہے. تو اتنے سارے حدیثوں کو تو عائشہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا. کتنے سارے ایسے حدیثیں جو صحابہ کے پاس آتا تھا وہ ریجیکٹ کرتے تھے متن کے بنیاد پہ. آپ جو سند لگا کے رکھتے ہیں نا متن کے بنیاد پہ، اصول الحدیث صحابہ کا متن کے بنیاد پہ تھا، قرآن کے بنیاد پہ تھا، بخاری مسلم کے بنیاد پہ نہیں تھا. ہمارا بھی جو اصول الحدیث ہے نا، یہ غامدی صاحب کا ہوا کہ ہم سند اور متن دونوں دیکھتے ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. یہی پرابلم ہے، یہی ہماری ناسبیت ہے جس کو آپ ناسبیت بول رہے ہو. حالانکہ یہ ناسبیت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اہل سنت کہلوانے کا. ہمیں کوئی، غامدی صاحب تو روایتی نظریے کے سے الگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. ہر چیز ان کا تو یہ ریٹرن آف جیزس ہوا اور اپنا امام مہدی ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو حدیثوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو انکاری کیا ہے، یا پھر جو اجماعی جو اہل سنت یا اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے اس کو کئی ایسا عقیدہ ہے جو انہوں نے انکار کیا. تو ہمیں کبھی بھی غامدی صاحب نے نہیں بولا کہ اہل سنت کا یہ منہج ہے. ہم لوگ کا منہج الحمدللہ اہل قرآن کا ہے. آپ بولتے ہیں نا 2812 والی حدیث، اس کو آپ جو ہے آپ اپنی آئیڈینٹی بنا لیے. ہماری آئیڈینٹی اگر حدیث سے ہے تو ابن ماجہ حدیث نمبر 215 میں ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ اس زمین پہ ہے، هو اہل القرآن، کہ وہ لوگ اہل قرآن ہیں. اب آپ بولے یہ دیکھو حدیث سے ہی جو ہے تم بات کر رہے ہو، اہل قرآن تو حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ حدیث نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم لوگ اہل قرآن ہی ہوتے، کیونکہ ہمارا جو ہے نا ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا جو تنبع ہے نا، ہر چیز کا وہ قرآن سے ایکسیپٹ ہوتا ہے، قرآن سے ریجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. یہ حدیث نہیں بھی ہوتی نا، یا اس کی سند ضعیف بھی ہوتی ہے، اگرچہ یہ حسن درجے کی ہے، تب بھی جو ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اگر اہل قرآن نہیں تو مسلم ہی کہلاتے. تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اہل سنت یا اہل تشیع بلانے کے لیے.
آپ کو خارج کرنا خارج کر دو، ہم کو کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ تم کو اہل سنت کے منہج پہ رہنا ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم من سنتی و سنت خلفائے راشدین والمہدیین، تو ہم بولتے ہیں کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلفائے راشدین کے سنت پہ، اور کسی نے حدیث جمع نہیں کرا کسی نے حدیثی جمع نہیں، حدیث کے اوپر انہوں نے کام ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث کو لکھنا بند کروا دیے، ابو بکر صدیق صاحب دیکھو کتنی حدیث ہے، اور تاریخ کے مانو تو انہوں نے تو حدیثیں جلائی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کا فوکس جو ہے قرآن پہ تھا، سب کا فوکس جو ہے وہ قرآن پہ تھا، تو ہمارا بھی جو فوکس ہے نا وہ قرآن پہ ہی الحمدللہ۔ حدیث ہم اتنی مانتے ہیں جتنی قرآن ایکسیپٹ کر لے، جو قرآن ریجیکٹ کر لیتا ہے یا پھر جو عقل ریجیکٹ کر لیتی ہے، کیونکہ قرآن ہی کہتی ہے فلا تعقلون، اور یہ اصول حدیث میں بھی ہے کہ کوئی بھی بات اگر عقل عامہ کے خلاف جاتی ہے نا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سند اور متن دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، صرف سند نے، یہ نہیں کہ امام بخاری نے صحیح کر دیا، امام مسلم نے صحیح کر دیا تو ہمیں بھی ہمارے اوپر واجب ہو گئی اس حدیث کو ماننا، نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اصول کے حساب سے، اصول میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے حساب سے وہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کے حساب سے ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن کے حساب سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو بھلی بخاری کو، مسلم کی ہو یا موطا امام مالک کی ہے، یہ راویوں کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی جو ہمیں دی ہے وہ قرآن دی ہے، حدیثیں نہیں دی ہے ڈائریکٹلی ہمیں، حدیث راویوں کا بیان ہوتا ہے۔